السلام علیکم، میں ہوں محمد نعمان اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دبئی موبائل انٹروڈکشن۔ دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کے تحت جو اپلیکیشن سبمٹ ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہے کہ آج ہم آپ کو کامیاب جوان سکیم کی جو اپلیکیشن ہے اس میں جو فارم ہے اس کو فل کرنے کا طریقہ کار اس ویڈیو میں ہم سمجھائیں گے اور آپ کو لائیو دکھائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف۔ تو دوستو، ہم اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے کروم براؤزر کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد ہم نے جہاں نیچے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام لکھنے کے بعد ہم نے سرچ کرنا ہے۔ سرچ کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا پیج شو ہوگا۔ پھر ہم نے جہاں پہ نیچے PMYB اینڈ ALS اپلیکیشن فارم کے اوپر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد جب ہم کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمارے سامنے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا جو آفیشیل پیج ہے وہ شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ جی کچھ اناؤنسمنٹ ہے، آپ نے ان اناؤنسمنٹ کو غور سے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد کلوز کر دینا ہے۔ کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے جی پیج پہ اوپر لکھا ہوا تمام سیکشن میں سٹار کے نشان پر مطلوبہ معلومات درج کرنا لازم ہے۔ اس کے نیچے ہے آپ سٹیزن پورٹل ایپ یا PM متعلق تجاویز اور فیڈ بیک شکایت جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے نیچے برائے کرم درخواست زندہ کا CNSC نمبر CNSC ضائع کرنے کی تاریخ ڈیٹ آف برتھ کا مطلوبہ فیلڈ درست طریقے سے پر کرنا یقینی بنائیں کیونکہ ان کی نادرہ سے تصدیق کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سکرول کو تھوڑا سا نیچے گھمائیں گے تو نیچے انسٹرکشن لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی یوزر مینول انگلش، اردو ہدایت نامہ اور ایڈٹ اپلیکیشن۔ ایڈٹ اپلیکیشن کا جو فیچر ہے جی آپ اس وقت یوز کر سکتے ہیں جب آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر لیتے ہیں۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں نے کوئی غلطی کیا تو آپ ایڈٹ اپلیکیشن کے اوپر جا کے آپ اپنی اپلیکیشن کو چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں غلطی ہوگی تو آپ درست کر سکتے ہیں۔ اب جہاں پہ ہم نے اپلیکیشن کا جو فارم ہے اس کو فل اپ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، جہاں پہ CNIC اپنا پٹ کرنا ہے، جہاں پہ آپ دوسرا آپشن ہے CNIC کی ایشو ڈیٹ، جو اپنے شناختی کارڈ کی طریقہ اجرا ہے اس کو ہم نے جہاں پہ پٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جہاں پہ ٹائر سلیکٹ کرنا ہے، یعنی کہ یہ ٹائر ہے، اس کے نیچے جہاں پہ ہم نے جب آپشن کے اوپر پریس کرنا ہے تو پریس کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ آپشن شو ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپشن شو ہو چکے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے ہے ٹائر 1۔ ٹائر 1 کا مطلب ہے 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک۔ اس کے نیچے پھر ٹائر 2۔ ٹائر 2 کا مطلب ہے 5 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ تک۔ اس کے نیچے پھر 15 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک آپ لون اپلائی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے تو 5 لاکھ سے 15 لاکھ تک کرنا ہے تو لہذا ہم جو ہے وہ ٹائر 2 سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے انٹر کے اوپر پریس کرنا ہے۔ انٹر کے اوپر پریس کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا، جہاں پہ پھر ہمیں 9 سٹیپ دیکھنے کو ملیں گے، جیسا کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سب سے پہلے سٹیپ 1 کو کمپلیٹ کرنا ہے، جہاں پہ ہم نے انفارمیشن کو پٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں پہ لکھا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، آج یو گورنمنٹ اپلائی، تو لہذا اگر آپ گورنمنٹ اپلائی ہیں تو آپ نے یس پہ کرنا ہے، میں نہیں ہوں تو میں نو پہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا آپشن ہے سٹیزن شپ سٹیٹس، شہری حیثیت، یعنی کہ ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ اور اوورسیز ریٹرننگ۔ تو نان ریزیڈنٹ کا مطلب ہے کہ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں، ریزیڈنٹ کا مطلب ہے میں پاکستان کا شہری ہوں۔ تو آپ نے جو بھی سلیکٹ کرنا ہے آپ کر لیں، میں ریزیڈنٹ سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کاروبار کی موجودہ حیثیت ہے، نیو بزنس، ایکسپینشن آف ایگزسٹنگ بزنس۔ تو آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہیں، میں تو ایکسپینشن آف ایگزسٹنگ بزنس کو سلیکٹ کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا آپ سیاسی شخصیت ہیں، اگر ہیں تو یس، نہیں تو نو۔ اس کے بعد کیا آپ سیلاب متاثرین ہیں، اگر ہیں تو یس، نہیں تو نو۔ اس کے بعد جہاں پہ قومی شناختی کارڈ کا نمبر آئے گا، آپ نے شناختی کارڈ کا نمبر جو ہے وہ آلریڈی پہلے لکھا ہوا ہے تو وہ جہاں پہ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے شناختی کارڈ نمبر کی تصدیق کرنی ہے۔ اسی طرح پھر آپ کے شناختی کارڈ کے اجراء کی تاریخ بھی آ جائے گی جو آپ نے پہلے لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے شناختی کارڈ کے اجراء کی تاریخ کی تصدیق کرنی ہے۔
اس کے بعد پھر آپ نے بینک کا نیم سلیکٹ کرنا ہے. جہاں پہ مختلف بینک ہیں جیسا کہ یونائٹڈ بینک ہے, بینک خیبر ہے, اسلامی بینک ہے, جو بھی بینک ہوگا آپ کا, آپ نے بینک سلیکٹ کرنا. میں تو بینک آف پنجاب سلیکٹ کر رہا ہوں. پھر نیکسٹ آئے گا, کیا آپ منتخب شدہ بینک پہ ملازمت کرتے ہیں؟ اگر آپ کرتے ہیں تو یس کے اوپر کلک کریں گے, اگر نہیں کرتے تو پھر نو. اب جہاں تک تو ہمارا جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے, سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. ہمارے سامنے اسٹیپ 2 آ جائے گا اور دوسرا پیج شو ہو جائے گا. اب جہاں پہ جی ہماری ذاتی معلومات آ گئی تو ہم نے جہاں پہ اپلیکینٹ نیم لکھنا ہے آپ کا نیم ہوگا. اس کے بعد آئے گا جینڈر یعنی کہ جنس, آپ کی جو بھی جنس ہوگی, میل فیمیل یا ادر, جو بھی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. میل میں نے سلیکٹ کر دیا ہے. اس کے بعد آئے گی بھائی طریقے پیدائش. طریقے پیدائش جو ہے وہ شناختی کارڈ کے مطابق آپ نے لکھنی ہے, جو بھی آپ کی شناختی کارڈ کے اوپر ہوگی. اب نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے اپنی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے, اس کی تصدیق کرنی ہے. پھر اگلے اسٹیپ میں آپ کے زیر کفالت افراد کی تعداد جو بھی ہوگی آپ نے اس کو لکھنا ہے. اس کے بعد آپ کی ازدواجی حیثیت ہے وہ آپ نے پٹ کرنی ہے. اگر میرڈ ہے تو میرڈ کر دے, سنگل ہے تو سنگل کر دے, ادر ہیں تو ادر کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے درخواست گزار کے والد یا شوہر یا سرپرست کا نام لکھنا ہے. اس کے ساتھ درخواست گزار کے والد, شوہر یا سرپرست کا شناختی کارڈ نمبر. اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے مذہب سلیکٹ کرنا ہے اسلام. اس کے بعد آئے گا جی کیا آپ کو کوئی مزدوری ہے, تو مزدوری اگر ہے تو آپ یس کر دیں, اگر نہیں ہے تو نو کر دیں. اس کے بعد موجودہ آمدنی کا ذریعہ, پھر اوسطن آمدنی کا ذریعہ. اس کے بعد پھر کیا آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے, اگر ہے تو آپ یس کر دیں, نہیں ہے تو نو کر دیں. اس کے بعد بینک کا نام لکھنا ہے, پھر اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے, درخواست گزار کا قومی ٹیکس نمبر, درخواست گزار کے کسی یوٹیلٹی بل کا نمبر. اسی طریقے سے آپ نے یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے. پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو نیچے لکھا ہے درخواست گزار کی تصویر, آپ نے جو تصویر ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شناختی کارڈ کے سامنے والے حصے کی تصویر بھی اپلوڈ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شناختی کارڈ کے پچھلے والے حصے کی تصویر بھی اپلوڈ کرنی ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں اپلوڈ کر لیں گے, اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ 2 آپشن ہے, ایک سیو کرنے کا آپشن ہے اور دوسرا جو ہے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کا آپشن ہے. جب ہم سبمٹ کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نیا پیج شو ہوگا جو کہ اسٹیپ 3 ہوگا. اب ہم تیسرے اسٹیپ کے اوپر کام کریں گے. اب ہمارے سامنے جہاں پہ سب سے پہلے ہے ایجوکیشن سلیکٹ کریں گے. جو بھی ایجوکیشن ہوگی آپ کی, جہاں پہ مختلف قسم کے آپشن ہیں جیسا کہ ایم فل ہے, میٹرک ہے, انٹرمیڈیٹ ہے, مڈل ہے, ادر ہے, MBBS, کوئی بھی ہے آپ کی, جو بھی آپ کی ہوگی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے کہ آپ کے پاس کوئی تکنیکی تعلیم ہے, اگر ہے تو آپ وہ بھی سلیکٹ کریں. اس کے بعد ہے کیا آپ کاریگر یا کسی ہنر میں مہارت رکھتے ہیں, اگر رکھتے ہیں تو آپ نے وہ بھی بتانا ہے. اب نیکسٹ تعلیمی ڈگری جو ہیں وہ اپلوڈ کریں, اس کے ساتھ تکنیکی تعلیم کی اور اس کے ساتھ فنی تعلیم کی. اب ہم آگے نیکسٹ کریں گے. اب ہمارے سامنے چوتھا سٹیپ آ جائے گا. چوتھے سٹیپ کے اوپر ہم نے معلومات برائے جو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکے, کانٹیکٹ کر سکے, وہ معلومات ہم نے جہاں پہ پٹ کرنی ہے. سب سے پہلے ہم جہاں پہ اپنا جو پریزنٹ ایڈریس ہے وہ پٹ کریں گے. پھر ہم اپنا صوبہ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد پھر ہم اپنا جو موجودہ ڈویژن ہے وہ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد پھر ہم موجودہ ضلع سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد پھر ہم موجودہ تحصیل سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد پھر ہم مستقل جو ہمارا وہ ایڈریس ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ ایزن کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارا جو مستقل ایڈریس ہے وہ آ جائے گا. اس کے بعد ریزیڈنٹس فون ود ایریا کوڈ کے ساتھ نمبر لکھنا ہے. پھر پرائمری موبائل نمبر, پھر اس کے بعد ہم نے سیکنڈری موبائل نمبر دینا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے یہ آپشن ہمارے سامنے ہے کہ آپ پرائمری سم آپ کے اپنے نام پر رجسٹرڈ ہے, اگر ہے تو یس کے اوپر کلک کریں, اگر نہیں ہے تو پھر آپ نو کے اوپر کلک کریں. اس کے بعد آتا ہے جی ای میل ایڈریس. ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ نے ویریفائی کرنا ہے, لکھنا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی حیثیت, کیا آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یا اینڈ نیکسٹ کا, تو ہم نے سبمٹ اور نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے. اب ہمارے سامنے 5واں سٹیپ آ چکا ہے جہاں پہ کاروباری معلومات دینی ہے. ہم نے کاروبار کی مرکزی حیثیت جو ہے وہ ہم نے جہاں پہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھنا ہے کاروبار کا شعبہ. ٹھیک ہے. جو بھی ہوگا ہمارا ریٹیل کا تو ہم ریٹیل کا ہی کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپشن ہے کاروبار کا ذیلی شعبہ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہے کاروبار کی نوعیت. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی آپشن ہیں جی آپ نے سارے کے سارے تمام کے تمام آپ نے فل کر لینے ہیں. پھر کاروبار کا موجودہ پتہ آ جائے گا.
کاروبار جو ہے اس کا جو پریونس ہے، صوبہ ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے کاروبار کا ضلع سلیکٹ کرنا ہے، آپ نے کاروبار کا جو تحصیل ہے وہ بھی سلیکٹ کرنی ہے، کاروبار کی جو قسم ہے وہ بھی سلیکٹ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ساری انفارمیشن جو ہے وہ جہاں پہ آپ نے سبمٹ کرنی ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس پھر اسی طرح ایک آپشن آئے گا سبمٹ اینڈ نیکسٹ کا، تو آپ نے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ ہمارے سامنے چھٹا سٹیپ جو ہے وہ آ چکا ہے، تو اب ہم نے قرض کی تفصیلات جو ہیں وہ اس میں پٹ کرنی ہے۔ یہاں پہ ہم نے قرض کی جو قسم ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرض کی جو ٹائپ ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے، یعنی کہ حد۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے قرضہ کی مدت سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد کاروبار کی متوقع لاگت ہے، پھر مطلوبہ قرض کی رقم روپے میں، پھر مطلوبہ قرض کی رقم الفاظ میں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ذاتی وسائل سے جانے والی رقم، اس کا ذاتی وسائل سے جمع کرائی جانے والی رقم جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم نے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک نیا پیج شو ہو جائے گا، وہ ہوگا سٹیپ 7، یعنی کہ 7واں سٹیپ۔ اب جہاں پہ ہم نے بزنس پلان دینا ہے، یہاں پہ سب سے پہلے ہمارا آئے گا جی موجودہ اثاثہ جات، اس کے ساتھ ہی پھر آئے گا قائم اثاثے، پھر موجودہ واجبات، پھر طویل المدت واجبات، اس کے ساتھ پھر آ جائے گا جی ذاتی وسائل جمع کرائی جانے والی رقم، پھر آ جائے گی ماہانہ کاروباری آمدنی روپے میں، ماہانہ کاروباری اخراجات روپے میں، ماہانہ کاروباری اخراجات روپے میں، موجودہ ملازمین کی تعداد ہندسوں میں، ملازمین کی تعداد متوقع، اس کے علاوہ کاروبار سے وابستگی کا عرصہ جتنا بھی ہے آپ کا، آخری جمع کرائے گئے گوشوارے، یہ اس طرح کی انفارمیشن آپ نے ساری کی ساری جو ہے نا وہ آپ نے کلیکٹ کروانی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اب آپ کے سامنے 8واں سٹیپ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، جہاں پہ ہم نے اپنی جو مالی تفصیلات بتانی ہیں کہ آپ کی فیملی میں سے کسی نے کوئی قرض وغیرہ تو نہیں لیا، اگر لیا تو کتنا واجبات ہے، کتنا ادا کیا ہے، کتنا بقایا ہے اور کون سے بینک سے لیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اب ہمارے سامنے آخری اور 9واں جو سٹیپ ہے وہ آ چکا ہے، جہاں پہ ہم نے 2 ریفرنس دینے ہیں۔ ایک ریفرنس ہے پہلے ریفرنس میں آپ نے سب سے پہلے ریفرنس نیم لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو آپ کا ریفرنس ہے اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، پھر آپ نے اس کا موبائل نمبر لکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ اسی طرح پھر دوسرے ریفرنس کا بھی آپ نے ریفرنس اسی طرح سیم پٹ کرنا ہے۔ پٹ کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جب آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آئے گا۔ آپ نے جہاں پہ یہ بیان حلفی ہے اس کو آپ نے غور سے پڑھ لینا ہے، جیسا کہ محمد عمار اسلم ولد محمد اسلم، میں اقرار کرتی ہوں کہ مندرجہ بالا مذکورہ معلومات میرے علم کے مطابق درست ہیں۔ میں بینک آف پنجاب کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ میری ذات کی تصدیق کروا سکیں، کسی بھی جعلی سازی یا حقائق کی صورت میں قاعدے ضابطے کے مطابق قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینی ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک فائنل میسج آئے گا اس رجسٹرڈ موبائل نمبر پہ۔ اگر آپ کو جو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں۔